السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مور جتنا ابھی خوبصورت ہے اس سے زیادہ یہ جنت میں خوبصورت تھا۔ ایسی کیا غلطی مور سے ہوئی جو اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے جنت سے نکال دیا؟ اللہ عز و جل نے جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو بنایا، اس کے بعد ان دونوں کو جنت میں بھیج دیا۔ وہ دونوں جنت میں بہت ہی پرسکون رہتے تھے، ہر طرح کے جنتی پھل اور میوے کھاتے تھے، مگر شیطان جنت سے نکالا جا چکا تھا۔ شیطان کی حضرت آدم علیہ السلام سے دشمنی ہو گئی تھی۔ شیطان یہ چاہتا تھا کہ کسی بھی طرح کوئی بھی جو ہے اپنا حربہ استعمال کر کے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دے، اور اماں حوا کو بھی۔ شیطان کو جب یہ خبر ہوئی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت کے تمام میوے کھانے کی اجازت ہے لیکن گندم کھانے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے، شیطان بدلے کی آگ دل میں لیے 300 سال تک جنت کے دروازے پر بیٹھا رہا کہ کوئی جنت کے دروازے سے باہر آ سکے اور شیطان اس سے بات کر سکے۔ ایک دن مور جنت سے باہر آ گیا اور شیطان اسے دیکھتے ہی خوش ہو گیا اور کہنے لگا، اے خوبصورت پرندے تم کون ہو؟ تو مور نے کہا کہ میں مور ہوں، اور پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ تو شیطان نے کہا کہ میں ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک پل بھی غافل نہیں ہوں، میں چاہتا ہوں جنت میں جاؤں اور وہاں کی نعمتوں کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کروں۔ شیطان مور کو کہنے لگا کہ تم مجھے جنت کے اندر لے جاؤ، میں تمہیں 3 ایسی باتیں بتاؤں گا جس سے تمہیں ابدی زندگی حاصل ہو جائے گی، تمہیں کبھی بڑھاپا اور بیماری نہیں آئے گی، تم ہمیشہ جنت میں ہی رہو گے۔ یہ سن کر مور نے کہا کہ مجھ میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں تمہیں اندر لے جاؤں، ہاں مگر سانپ میرا ایک دوست ہے جو تمہیں اندر تک لے جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر مور سانپ کے پاس آ گیا اور اسے ساری باتیں بتائیں۔ سانپ بھی جو ہے وہ شیطان کی باتیں سن کر بہت متاثر ہوا۔ سانپ شیطان کو اپنے منہ کے اندر چھپا کر جنت میں داخل ہو گیا اور اپنی چال بازی میں کامیاب ہو گیا۔ جنت کے تمام نگہبانوں کو یہ بات معلوم تھی کہ شیطان یہ چال چل رہا ہے اور جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرشتے شیطان کو جنت سے نکالنے لگے، تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو روک دیا کہ وہ شیطان کو اندر ہی رہنے دیں۔ شاید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی زوجہ کا امتحان لے رہا تھا۔ شیطان حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے پاس جا کر اپنی محبت کا اظہار کرنے لگا، مگر دونوں ہی شیطان کو نہ پہچان سکے کیونکہ ماضی کے مقابلے میں شیطان کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ شیطان نے دونوں کو بہکانا شروع کر دیا کہ اگر آپ میری بات مان جائیں تو آپ کو اور بھی زیادہ جنت کی آسائشیں ملیں گی اور آپ کو بہت فائدہ پہنچے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام شیطان کے بہکاوے میں آ کر پوچھنے لگے، ایسا ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ تو شیطان نے کہا کہ ایک گندم کا دانہ ہے وہ آپ کو چکھنا پڑے گا، اس سے آپ کو ابدی حیات حاصل ہو جائے گی۔ یہ سن کر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں جو ہے وہ رجحان اس طرح بڑھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا خوف دل میں آ گیا۔ جبکہ اماں حوا شیطان کی باتوں میں آ گئیں اور ان دونوں نے ہی اس دانے کو چکھ لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کے نیچے زمین پر بھیج دیا جائے، اسی طرح اماں حوا کو بھی زمین پر الگ رخ پہ بھیج دیا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے مور شیطان کو اندر تک لے کر آیا تھا وہ پاؤں
پاؤں اللہ تعالیٰ نے مور سے لے لیے۔ مور اور سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا بھی جو ہے وہ معافیاں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے رہے۔ کافی مدتوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ دونوں کی توبہ قبول فرمائی اور آپ کو معاف فرما کر پھر دونوں کو جو جدا ہو چکے تھے آپس میں ملا دیا تھا۔ امید ہے بہن بھائی آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کے واقعات اور دینی معلومات کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی نوٹیفیکیشن بیل ہے اس کو بھی دبا دیجیے تاکہ آنے والا نیا واقعہ آپ تک پہنچ سکے، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔